بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29واں پارہ پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلی سورت سورہ ملک ہے، جسے تبارک الذی ہم کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ اصل میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے امتی کے دل میں ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی ہے تو ہمیں خواہش پوری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم یاد کر سکتے ہیں، 2-3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اگر روزانہ ایک لائن، آدھی لائن سے بھی ہم کم یاد کرنا شروع کریں، 6 مہینے لگ جائیں گے، زیادہ سے 10 سال لگ جائے گا، اگر رمضان تک ہمیں یاد ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں کیا ہوگا اس کا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر لیں گے۔ ہم اتنی بڑی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کریں، کوئی معمولی بات ہے؟ یہ آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہے۔ اس طرح تراویح میں میں نے یہ فضیلت بیان کی، تراویح سے پہلے خواتین میں بیٹھے ہوئے تھے، مرد بھی تھے، تو میری اہلیہ بھی تھی وہ خواتین میں، تو یہ میں نے کہا یاد کریں، اس کو یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے یہ پورا کریں۔ تو اگلے دن ایک خاتون نے کہا گھر والوں سے کہ آپ شوہر کو بتا دیں کہ میں نے یاد کرنے شروع کر دیں۔ تو ہم بھی یاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کو یاد کر لیں، دل میں ہونے چاہیے، ہر ایک امتی کے دل میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد سورہ جو ہے نا وہ قلم ہے، اس میں ایک تذکرہ ہے، ایک باغ کا ایک شخص تھا، بہت نیک تھا، اللہ کے راہ میں بہت دیا کرتا تھا، صدقہ کیا کرتا تھا۔ یمن کا ایک یہ واقعہ، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، وہ لوگوں کو دیتا تھا، اپنے مال میں کمی کرتا تھا، تو ہم باغ میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے، ہم جب کٹائی کریں گے نا چھپکے سے کریں گے، کسی کو غریب کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے پاس آ جائے۔ اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اس کا ذکر کیا جا رہے تھے، چھپکے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا فیصلہ ہوا کہ جب وہ پہنچے تو باپ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ تو اب پتہ چلا ان کو کہ باپ عقل مند تھا کہ بیوقوف تھا۔ تو اللہ کے راستے میں دینے سے برکت آتی ہے، اور یہ تہیہ کر لیں آج سے کہ ہم روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے، 50 روپے ہو، 100 روپے ہو، 10 روپے، 20 روپے، لیکن کریں گے روز۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو دیتا ہے، صبح کے اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل، اس کا اچھا بدل نہ دے، اور جو روکتا ہے اپنے مال کو تو وہ فرشتہ کہتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے، تلف کر۔ تو فرشتہ دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے کہ تو یہ عادت بنا لے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا سورہ الحاقہ ہے، اس میں قوم عاد پر عذاب کا ذکر ہے، 7 لیال و 8 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا مسلط کی 7 دن، ٹھیک ہے، 7 راتیں اور 8 ایام، 8 دن مسلسل چلتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور اسی میں اس کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا نام اعمال جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی دکھائے گا سب کو کہ پڑھ لو، یہ میرے مارکس آئے ہیں، دیکھو یہ میرا گریڈ آیا ہے، A+ آئے، یہ دیکھ لو، یہ سب کو دکھائے خوشی خوشی۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ان کی حالت بہت خراب ہوگی، بلکہ بعض روایتوں میں تو بھی آتا ہے کہ ایسے پیچھے سے اس کو پکڑایا جائے گا اور بہت برے طریقے سے، اور وہ کہے کہ کاش کہ موت کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا، یہ یہاں تک نوبت ہی نہ آتی، بس موت سب کچھ ختم کر دیتے، حساب کتاب ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نام اعمال دائیں ہاتھ میں لیں۔ سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ دونوں صورتیں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہو گئی، اقرا سب سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی منقطع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ فرشتہ پھر آئے، وہ جو میرے پاس آیا تھا فرشتہ غار حرا میں۔ کچھ عرصے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا غار حرا کے پاس تھا، پھر میں نے دیکھا، آواز سنی کہ فرشتہ ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آسمان اور زمین کے درمیان، اور پھر اس وقت اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اس وقت یہ صورت نازل ہو گئی، یا ایھا المدثر۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ وحی نازل ہو گئی تو اپنے گھر میں گئے تھے نا، تو گھر والوں سے کہا زملونی زملونی،
زملون، زملون کا مطلب ہے کہ چادر اوڑھو، چادر اوڑھو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا تو ان الفاظ میں جو ہے نا وحی بھی نازل ہو گئی، مزمل، مدثر، دونوں کا ایک ہی معنی، چادر اوڑھنے کے، چادر اوڑھنے والا، یہ اس کا مطلب ہے۔ سورہ قیامہ میں ذکر ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، زیارت ہوگا، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تضارون فی رؤیتہ، تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے لیکن جیسے یہاں پر رش ہو جاتا ہے، ہجوم ہوتا ہے نا، دھکے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں ساری دنیا بیک وقت دیکھیں تو کوئی دھکے شکے نہیں ہوتے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ کا مکمل احاطہ ادراک نہیں کر سکتے، یہ تو یہاں سے ثابت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، لیکن آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ادراک کرنا اور بات ہے، زیارت اور بات۔ اب سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا سورج کا مکمل ادراک ہم کر سکتے ہیں؟ سورج تو بہت بڑا ہے، اس کا مکمل ادراک تو نہیں ہو سکتا، مکمل احاطہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت تو ہوگی لیکن آنکھیں اللہ تعالیٰ کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر اس کو دیکھیں، اب اس لیے میں ذکر کرنے 2 دن پہلے یہ اعتکاف والے حضرات اس پہ نا وہ ہم کا بات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ اب یہ میں لائٹ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں لائٹ کی زیارت کر رہا ہوں، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا اس کی ساری روشنی میں بیک وقت دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا نا، ایک لائٹ ہے، اس کی روشنی ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہے، تو آپ تمام روشنی کا احاطہ ایک وقت میں نہیں کر سکتے، احاطہ تو نہیں کر سکتے لیکن میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی لیکن اس کا احاطہ کریں یہ آنکھوں کے لیے ممکن نہیں۔ سرفراز رسول علیہ